لیکن بہتر ہے کہ ہم دونوں بھائی ہیں اور اسلامی رشتہ بھی ہے. الحمدللہ دونوں ہم اہل حدیث ہیں, الحمدللہ دونوں ہم اہل حدیث ہیں. یہ آل ابراہیم میں میرا صدیق بھی ہے, آل ابراہیم میں میرا فاروق بھی ہے, آل ابراہیم میں میرا عثمان بھی ہے, آل ابراہیم میں میرا علی بھی ہے, آل ابراہیم میں میرا حسن بھی ہے, آل ابراہیم میں میرا حسین بھی ہے, آل ابراہیم میں امیر معاویہ بھی ہے, آل ابراہیم میں یزید بھی ہے, آل ابراہیم میں یزید بھی ہے, آل ابراہیم میں بنو امیہ سارے, آل ابراہیم میں بنو عباسیہ سارے. یہ تمام فضائل کسی اور کے بارے میں بتاؤ نا. دین اسلام یہ کہتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہے, جو سب سے بڑا شجاعت مند ہے, جو سب سے بڑا بہادر ہے, جو سب سے بڑا افضل ہے, وہی خلیفہ ہوتا ہے. کہ قرآن سے آیت پیش کرتا ہوں, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. اب یہاں اولا کا ترجمہ کرے کیا ہے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. ٹھیک ہے, افضل ہے, ٹھیک ہے, افضل ہے. افضل ہے تو پھر جو افضل ہے وہی خلیفہ ہوتا ہے, جو افضل ہے وہی خلیفہ ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں جامعہ عمر بن عبدالعزیز احمد پور شرقیہ میں, اور احمد پور شرقیہ کے بڑے ہی مایہ ناز مدرسے کے مدرس ہیں جن کے ساتھ مسئلہ خلافت پر میری بات ہو رہی ہے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اللہ ان پر راضی ہو, ان کی خلافت جو ہے وہ منصوص من اللہ نہیں ہے بلکہ ایکسیڈنٹلی ان کی خلافت ہوئی ہے, اور اس پر میرے پاس الحمدللہ دلائل موجود ہیں. اور میرا حریف جو ہے اس کے وہ اپنا جو ہے موقف خود بیان کرے گا کہ وہ امام حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اگر آپ ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیں گے تو ہم اس میں سب سے پہلے دلائل کے ساتھ بات ہوگی اور اس کے بعد مباہلہ بھی ہوگا. مباہلے سے نہ میں بھاگوں گا اور نہ میرا حریف انشاءاللہ بھاگے گا. ہم مباہلہ کریں گے. میں کہوں گا کہ اللہ میں مولا علی کی خلافت کے بارے میں بات کرتا ہوں, اور جناب حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہم میں سے دونوں میں سے جو جھوٹا ہے سچے کی زندگی میں اسے نشان عبرت بنا دے. اور میں اس کے لیے اپنے بیوی بچے کو لانے کے لیے میدان میں بھی تیار ہوں, اور الحمدللہ خود بھی تیار ہوں ان مسائل پر. اور مکمل طور پہ انشاءاللہ مولا علی کی ولایت کی بات کروں گا, اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت کے فضائل کی بات کروں گا. میں شیعہ نہیں ہوں, اللہ کے فضل اللہ کے قرآن کو سامنے رکھ کے کہوں گا میں شیعہ نہیں ہوں, اہل سنت ہوں. اہل سنت ہوں اور قرآن سے مولا علی کی ولایت و خلافت کا میں انشاءاللہ ثبات کروں گا. پیغمبر کی احادیث سے اور صحابہ کرام کے اقوال سے دلائل سے انشاءاللہ میں یہ بات ثابت کروں گا. اب میں اپنے حریف کو کہتا ہوں کہ وہ اپنا دعویٰ بیان کریں. محترم میرے عزیز بھائی بہت جذبات میں ہیں, اللہ ان کے جذبات کو ٹھنڈا کرے. سب سے پہلے ہم دعا مانگتے ہیں, اللہ ان کی اپنی رحمت سے اطمینان قلب عطا فرمائے, پریشانی دور فرمائے. جذبات بہت اچھے ہیں, شاید کہ کہیں کوئی کسی طرف سے کوئی معاملہ ہے, اللہ بہتری فرمائے. مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے بھائی بھی, میں بھی, ہم سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے. قرآن کی آیت ہے سورۃ نجم کی, وما ینطق عن الہوی, کہ میرا نبی تو اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ جو انہوں نے دعویٰ میرے سامنے رکھا ہے منصوص من اللہ کا, پہلے تو مجھے اس دعوے کا علم نہیں تھا, لیکن میرے بھائی نے میرے اوپر یہ دعویٰ سونپا ہے کہ یہ دعویٰ آپ نے ثابت کرنا ہے. تو الحمدللہ میں قرآن حدیث کی روشنی میں الحمدللہ میں دعویٰ ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے امید ہے میرا اللہ میرا حامی و ناصر ہے, اور مجھے امید ہے کہ میرے بھائی بھی اس بات کو تسلیم کریں گے. کیوں؟ جو میرا نبی کہہ دے تو وہ منصوص, من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو نبی بولتا ہے وہ اللہ کی زبان بولتا ہے, اللہ کی بات بولتا ہے. نبی اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اچانک طور پر ان کی خلافت کا معاملہ واقع ہوا, لیکن یہ اچانک کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری میٹھی زبان سے
کئی دلائل جو صحیح سند کے ساتھ ہیں موجود ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اشارات اور واضح بیان کیا ہے۔ وہ جو اشارات دیے ہیں ان اشاروں سے حتیٰ کہ ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پاس رکا لے آؤ، میں خلافت ابو بکر کی لکھ کے دوں۔ پھر بعد میں کہنے لگے اب مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے امید ہے نہ میرا اللہ ان کی خلافت کا منکر ہے نہ مسلمان منکر ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں دلیل بتاؤں گا اور میرے بھائی بھی مانیں گے۔ تو بہرحال مبالغے والی معاملہ جو ہے یہ ایک بہت حد سے زیادہ تشدد والا معاملہ ہے، لڑائی جھگڑے والا معاملہ ہے۔ مگر اگر میرے بھائی یہاں پر بھی آئیں گے تو میں بھاگنے والا نہیں ہوں، لیکن بہتر ہے کہ ہم دونوں بھائی ہیں اور اسلامی رشتہ بھی ہے، الحمدللہ دونوں ہم اہل حدیث ہیں، دونوں ہم قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، اور الحمدللہ ہم دونوں ہی جس طرح وہ مخلص ہیں قرآن حدیث کے ساتھ، ان کے جذبات سے مجھے محسوس ہو رہا ہے رب اکبر کی قسم میں بھی پیغمبر کی حدیث کے ساتھ مخلص ہوں اور اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہوں، اور میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محب ہوں اور ان سے پیار کرنے والا ہوں۔ جو علی سے پیار نہیں کرتا میرے نزدیک وہ اہل حدیث تو درکنار، وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کا طریقہ کار انشاءاللہ یہ ہوگا کہ 5 منٹ میرا ٹرم ہوگا اور 5 منٹ میرے حریف کا، اور انشاءاللہ الرحمن یہ ہم اپنی بات زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر اس کو مکمل کریں گے۔ میں اپنے دلائل دوں گا اور پھر میرے دلائل کی تردید کر کے اگلے دلائل ہوں گے۔ پہلے جو میں دلائل دوں گا ان دلائل کی تردید کر کے پھر کوئی اگلا جو قرآن و حدیث کے دلائل میں پیش کر چکا ہوں گا، اگلا بندہ ان کی تردید کر کے ان کو رد کر کے پھر اپنی دلائل پیش کرے گا۔ ایسے نہیں چلے گا، اگر میں کروں گا تو میں ان کے دلائل کو رد کر کے پھر کوئی دلیل دوں گا۔ سب سے پہلے میں قاری صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے دلائل دیں، آپ اپنا پہلے 5 منٹ کا ٹرم ہے اس میں بتائیں کہ آپ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ منصوص من اللہ ہونے کے دلائل کیا ہیں، اور اس کے بعد میں مولا علی کی خلافت کے بارے میں بات کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ چلیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے سامنے یہ تحفۃ المسلم شرح صحیح مسلم حدیث کی صحیح ترین کتاب ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی حدیث کی کتابیں موجود ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی ہے کسی مسئلے کے لیے۔ حضرت محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فامرها ان ترجع الیہ فقالت یا رسول اللہ ارأیت ان جئت فلم اجدک قال ابی کأنها تعنی الموت قال۔ محمد بن جبیر بن مطعم اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا پھر آنا، یعنی اگلے سال پھر آنا۔ اس نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول بتائیے اگر میں آؤں اور آپ نہ ملے تو؟ سوالیہ انداز۔ تو جبیر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گویا وہ آپ کی موت کی طرف اشارہ کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آ جانا، یعنی میرے بعد ابو بکر کی خلافت ہوگی، میرے بعد انشاءاللہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے قبل جتنے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے، جتنی کھڑکیاں مسجد کی طرف کھلتی تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ سارے اپنے دروازے کھڑکیاں بند کر دیں سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ کھڑکی کھلی رہے، کیونکہ آپ کے بعد امامت کے دروازے کے لیے یعنی امامت کرانے کے لیے نماز پڑھانے کے لیے جس نے آنا ہے اس کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ اور تیسری دلیل امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی بیماری کے ایام میں یعنی موت سے پہلے اپنی مرض میں
کہ تم جاؤ ادعولی ابا بکرن ابا کی و اخا کی حتیٰ اکتبہ کتابن، اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو بلا کے آؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا امی عائشہ کو اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو بلا کے آؤ حتیٰ کہ میں لکھ دوں کتاب، فإنی اخاف ان یتمنی متمنن، تاکہ کوئی خواہش کرنے والا کوئی خواہش نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ انا اولا، کہ میں زیادہ فضیلت والا ہوں اور میں خلافت کے لائق ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں۔ تو پھر کہا وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بکر، خود ہی کہنے لگے کہ میں اللہ اور مومن ابو بکر کے سوا کسی کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو اس حدیث سے صراحت ثابت ہے کہ آپ نے ابو بکر کو خلیفہ نامزد کرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن اس پیشین گوئی کے سبب کہ اللہ اور مومنوں کو ابو بکر کے سوا کسی کی خلافت منظور نہیں ہوگی، آپ نے یہ معاملہ بالکل واضح فرما دیا۔ مزید اگر اس کے دلائل کے توڑ دینے کر لیں، مزید دلائل پھر بعد میں دیتے ہیں۔ میرے قاری صاحب نے سب سے پہلی جو دلیل دی ہے وہ یہ دی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کل آنا، اور اس کل آنے سے انہوں نے حضرت ابو بکر کی خلافت لی ہے۔ کل آنا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حضرت ابو بکر خلیفہ ہو گئے۔ اس طرح کے فضائل امام علی کے لیے میں بیسیوں ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مستدرک حاکم حوالہ حدیث نمبر انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو میں ایڈٹ کے وقت انشاءاللہ لگا دیں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، العلی مع القرآن والقرآن مع علی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض پر علی آئے گا اور قرآن علی کے پاس ہوگا، قرآن علی کے سینے میں ہوگا۔ یہ جزوی فضائل ہے، یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت بالکل ثابت نہیں ہو رہی کہ کل آنا۔ اور اگلی بات، اگر اس طرح کے فضائل کی بات کرنی ہے، نماز پڑھانے کی بات کہ حضرت ابو بکر نے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابو بکر کو کہیں کہ وہ نماز پڑھائے، تو آؤ میں صحیح مسلم سے ثابت کرتا ہوں حضرت ابو بکر کے پیچھے اللہ کے پیغمبر نے نماز نہیں پڑھی، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کے منبر پر، نبی کے مصلی پر نماز پڑھائی ہے، میں صحیح مسلم سے ثابت کرتا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نبی کے مصلی پر کھڑے ہیں اور پیچھے اللہ کے پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہاں پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے، کیونکہ ابو بکر آگے نماز اب پڑھا رہے ہیں، پیچھے اللہ کے پیغمبر پڑھ نہیں رہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر مرض موت میں اپنے گھر میں موجود ہیں، اپنی بیماری میں، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور عبد الرحمن ابن عوف صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آگے نماز پڑھا رہے ہیں۔ پھر اگر نماز والی بات کو فضیلت اور خلافت کا مسئلہ کہا جائے تو پھر خلیفہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو ہونا چاہیے۔ اگلی بات، میں بات یہ کر رہا ہوں قرآن مجید سے ثابت کرنے جا رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر پریشانی میں جس وقت کامیابی ملی تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے میرے ابراہیم ہم نے آپ کو پوری کائنات کا امام بنا دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری اولاد کا ومن ذریتی، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالم جو آپ کی اولاد سے ہو جائیں گے وہ کبھی بھی امامت پر نہیں فائز ہوں گے، جو توحید پر رہیں گے وہ امامت پر فائز ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، قاری صاحب کو سب احادیث کا پتہ ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ولد اسماعیل سے اللہ نے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ سے اللہ نے قریش کو چنا، قریش سے اللہ نے بنی ہاشم کو چنا، بنی ہاشم سے اللہ نے مجھے چنا، اور خود محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کہا اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ہم نے آل ابراہیم کو چن لیا۔ آل ابراہیم کی اسی چنائی ہوئی اس کی تفسیر اللہ کے پیغمبر نے فرمائی، اللہ نے آدم علیہ السلام ولد اسماعیل سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ سے اللہ نے قریش کو چنا، قریش سے اللہ نے جناب بنی ہاشم کو چنا، بنی ہاشم سے اللہ نے مجھے چنا، اور خود محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے غدیر خم پہ مقام پر فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، آج میں علی کو چنے جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد امامت کے لیے چنی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ امامت اور خلافت ہم ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں نہیں جانے دیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ام یحسدون الناس، لوگ حسد کرتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے اللہ نے امامت بھی ابراہیم کی اولاد کو دی ہے، کتاب بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد
بات کو دی ہے. انشاءاللہ ایک ایک بات کا حوالہ اپنے ایڈٹ ویڈیو میں ہم لگا دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ بات خلافت منصوص من اللہ ثابت نہیں کرتی. ایسی دلیل دیں. ابراہیم کی اولاد چنی ہوئی ہے اور ابراہیم کی اولاد میں سے بنی ہاشم کو چنا ہے, بنی ہاشم سے محمد چنے گئے ہیں, محمد الرسول اللہ کے بعد علی چنے گئے ہیں, علی کے بعد حسن و حسین چنے گئے ہیں. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے حضرت ابوبکر کی خلافت پر, لیکن منصوص من اللہ نہیں ہے, یہ ایکسیڈنٹلی معاملہ ہوا ہے. انشاءاللہ یہ میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے حضرت عمر فاروق کی زبان سے ثابت کروں گا کہ کس طرح حضرت ابوبکر کی خلافت جناب اس پر لوگ کس طرح جمع ہوئے ہیں اور کس طرح ہوئی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی نعش مبارک ابھی گھر میں پڑی ہے اور اللہ کے پیغمبر کی جناب حضرت علی المرتضیٰ دیکھ بھال کر رہے ہیں, دفن و کفن کا انتظام کر رہے ہیں, اور کس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چنا گیا ہے. میں اپنے حریف سے کہتا ہوں کہ اس سے بھی بہترین دلائل اگر کوئی آپ کے پاس ہیں تو وہ دیجئے, وگرنہ ان دلائل میں کوئی جان نہیں ہے. میرے بھائی جو میں نے دلائل دیے ہیں آپ نے ان کا جواب ہی نہیں دیا. میں نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں لکھوا دوں, ابو بکر کو بلاؤ اور اپنے بھائی کو بلاؤ, میں خلافت لکھوا دوں, کوئی تمنا ہی نہ کرے. لیکن پھر بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے امید ہے نہ مومن کسی اور کی خلافت کو قبول کریں گے اور نہ اللہ قبول کرتا ہے. اس حدیث کا جواب نہیں دیا. دوسرا میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا, آپ نے خطبے کے اندر رو پڑے. آپ نے کہا ایک ساتھی کو اللہ نے انتخاب دیا ہے کہ تو دنیا میں رہے یا میرے پاس آ جا. تو سارے ساتھیوں کو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے رسول کس کی بات کر رہے ہیں, لیکن صدیق اکبر رونے لگے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو انتخاب مل رہا ہے یہ صرف نبی کو مل رہا ہے اور کسی کو نہیں مل رہا. اور بعد میں آپ نے اسی خطبے میں بعد میں کہا کہ سارے اپنے دروازے جو مسجد میں کھلتے ہیں بند کر دو, دروازے بند کر دو. دروازہ صرف کس کا کھلے گا؟ جو میرے پیچھے امام ہوگا, جو نماز پڑھانے آئے گا. وہ اللہ خوخاتا ابی بکرن, یہ مسلم کی روایت ہے, یہ آپ حوالہ نمبر بھی دیکھ لیں, حدیث نمبر ہے 6170. یہ حدثنا عبداللہ ابن جعفر ابن یحییٰ ابن خالد قال حدثنا معن قال حدثنا مالک ان بن نضر عن عبید بن حنین ان ابی سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس على المنبر فقال عبد خيره الله بين ان يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى ابو بکر وبكى فقال فديناك بآبائنا وامهاتنا قال فكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هو المخير وكان ابو بکر اعلمنا به وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انا امن الناس علی فی ماله وصحبته ابو بکر ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن اخوة الاسلام لا تبقین فی المسجد. کوئی مسجد میں خوخہ نہ رہے الا خوخۃ ابی بکر, سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی کے. دوسری بات نماز کی انہوں نے چھیڑ لی. میں نے نماز کا مسئلہ چھیڑا ہی نہیں. جو باقی نماز والا مسئلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ایام میں ابو بکر کو کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. سارے پریشان. اپنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ابو بکر نماز نہیں پڑھا سکیں گے کیونکہ وہ نرم دل مالک ہیں, پیغمبر کی جدائی برداشت نہیں ہوتی. اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے جو کہا ہے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, چلو ابو بکر کو حکم دو نماز پڑھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس حالت میں یعنی روتے ہوئے اس پوزیشن میں پیغمبر کی بیماری کی حالت میں گئے, صحابہ کرام کو نماز پڑھائی. اور اللہ کے رسول بھی آپ صحابہ کرام کو اپنے ساتھیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ساتھی کو تو ان کے سہارے چل کر مسجد میں گئے. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ چلنے کے قابل نہیں تھے, آپ کے قدم زمین کو نشان لکیریں بنا رہے تھے. اس پوزیشن میں گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے. پیچھو صحابہ نے یعنی آوازیں دینے لگے, پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے رسول نے صدیق کو کہا رک جا رک جا, میں تیری امامت پہ مہر لگانے آیا ہوں, پیچھے ہٹانے نہیں آیا. اللہ اکبر. صدیق اکبر کو ساتھ بٹھایا. پیغمبر نے صدیق کی امامت کری, صدیق نے صحابہ کی امامت کری. صدیق کو پیچھے صف میں کھڑا نہیں کیا. اگر صدیق کو صف میں بھیجا ہے ابھی میں ان کے موقع پہ آ جاتا
کہتا ہوں اگر صدیق پیچھے صف میں نہیں گیا, پیغمبر کے ساتھ بیٹھا, پھر میرے بھائی ابھی ہی تسلیم کر لے, لمبی بحث نہ کرے. باقی علی کی فضیلت کا رب اکبر کی قسم میں کہہ لوں, باقی جتنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بتائے ہیں کہ من کنت مولا, مولا کا معنی کیا ہے؟ مولا کا معنی خدا کیا ہے, مولا کا معنی خلیفہ کیا ہے, مولا کا معنی رب کیا ہے, مولا کا معنی رشتہ دار کیا ہے, مولا کے کئی معنی ہیں. مولا کا معنی دوست ہے, جو میں پیغمبر کا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے, جو میرا دشمن ہے وہ علی کا دشمن ہے. مولا کا معنی وہاں دوست ہے. اگر وہاں مولا کا معنی امام کریں تو امام ججتے نہیں, وہاں امام بنتے نہیں. اگر امام کریں پھر نعوذ باللہ میرے پیغمبر کی پیشین گوئی غلط ثابت ہوئی. میرے پیغمبر نے جو کہا کہ یہ علی میرا امام ہوگا, صحابہ نے پیغمبر کی بغاوت کی, صحابہ پہ فتویٰ جاتا ہے, فاروق پہ فتویٰ جاتا ہے, عثمان پہ فتویٰ جاتا ہے, صدیق پہ فتویٰ جاتا ہے, سارے صحابہ پہ تبرہ ہوتی ہے, فتویٰ جاتا ہے. نعوذ باللہ جن کے بارے میں میرے اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا, میرے صحابہ سارے سچے پکے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, میں نے صحابہ کو اوپر سے نہیں جانچا, اندر سے جانچا ہے, دل سے جانچا ہے. میں تمہیں دیکھتا ہوں, تیری داڑھی کو اعتبار کر لوں گا, تیرے سوٹ جبے کبے کو اعتبار کر لوں گا. یہ بڑا فرشتہ ہے, اندر شیطانیت ہو, لیکن میرا اللہ تو اندر کو دیکھتا ہے. اللہ نے کہا یہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ. اور میرے نبی یہ تیرا لشکر نہیں, میں اللہ کا لشکر ہے. یہ تیری جماعت نہیں, میں اللہ کی جماعت ہے. میری اللہ کی جماعت یہ کیسا فیصلہ کر سکتی ہے جو نبی کی بغاوت پہ ہو, جو اللہ کی بغاوت کے ہو. صدیق کی خلافت کو, صدیق کی خلافت کا یا پھر آدم کی خلافت کا شیطان منکر تھا, یہ صدیق کی خلافت کا آج شین والا منکر ہے, اور کوئی دنیا میں منکر نہیں. اللہ مجھے میرے بھائی کو سمجھے اور عقل سلیم عطا فرمائے. میں نے کئی باتیں کی ہیں. میں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو چنا ہے, اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا اگر نماز کی بات اگر نماز کی بات ہے تو عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائی اور پیچھے اللہ کے پیغمبر نے پڑھی, اس کا بھی جواب دے. پھر خلیفہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں, اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مولا کا معنی دوست ہے. مولا کا یہ انہوں نے ثابت کرنا ہے, مولا کا حدیث سے انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ مولا کا معنی دوست ہے. میں مولا کا معنی ثابت کروں گا کہ انشاءاللہ مولا کا معنی امام ہے, اور یہ ثابت کریں گے کہ مولا کا معنی دوست ہے. انشاءاللہ دیکھنے والوں کو یہی پتہ چل جائے گا کہ مولا کا معنی دوست ہے یا کیا ہے. اور اس حدیث کو حضرت علی نے اپنی زندگی میں بارہا مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے دلیل بنا کے پیش کیا کہ بتاؤ تم نے اللہ کے پیغمبر سے سنا نہیں تھا, من کنت مولہ فہذا علی مولا. صحابہ جمع غفیر صحابہ کا بول کے کہتے تھے. اب آ گئی باب اس حدیث کو پورا پڑھیں, من کنت مولہ, اس حدیث کو ابھی اسی کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ, اسی کی طرف. پہلے میں آپ کی بات کی جواب دوں پھر اسی طرف آتے ہیں. سنیں, حضرت یہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ جو ہے وہ کیا ہو گیا, کھلا رہا, اور باقی سب کے دروازے بند ہو گئے. اب آپ کے سامنے میں روایت رکھنے جا رہا ہوں. اخرجہ ترمذی فی جامع صحیح ابواب المناقب میں, باب مناقب علی ابن ابی طالب میں, اور اس میں 641 نمبر روایت ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تمام دروازے بند کر دو الا بابا علی, علی کا دروازہ کھلا رہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ علی کا دروازہ کیوں کھلا رہے؟ آپ نے فرمایا پتہ نہیں ہے تمہیں, میں جو بھی بولتا ہوں اللہ کے حکم سے بولتا ہوں. میں نے جو جن کا دروازہ بند کروایا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے کروایا ہے, جن کا کھلوا دیا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے کھلوایا ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی جو ہے یہ فضیلت بتائی گئی ہے کہ ان کا دروازہ کھلا رہا. اللہ کی قسم ہے مولا علی کے فضائل کو دبانے کے لیے بنائی گئی ہے کہ لوگ کہیں ابو بکر کا بھی کھلا رہا, علی کا بھی کھلا رہا. کس راستے کو جائیں کہ مولا علی کے فضائل کو دبایا گیا ہے دیگر لوگوں کے فضائل کو مولا علی کے برابر کر کے. اور امام احمد ابن حنبل کی بات کرتا ہوں, انہوں نے اپنے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ بتائیں علی کے بارے میں کیا خیال ہے. انہوں نے کہا بیٹا علی کے دشمن بڑے تھے. فضائل احمد ابن حنبل میں, فضائل صحابہ میں یہ بات موجود ہے. انہوں نے کہا علی کے دشمن بڑے تھے, علی کا دشمن معاویہ دوسرے تیسرے علی کے دشمن تھے. لیکن جب دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ علی کے اندر دیکھیں کوئی غلطی نکالیں, لیکن امام علی کے اندر کوئی غلطی نہیں آئی, غلطی نہیں نکلی. انہوں نے کہا ایسے کرو جو ان کے مخالف ہیں ان کے فضائل کو اٹھاؤ, اتنا اٹھا دو کہ لوگوں کو پہچان ہی نہ پڑے کہ علی کون ہے اور دوسرا کون ہے. یہ ساری چیزیں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اللہ کے فضل و
کرم سے دل سے مضبوط ہو کے مولا علی کی ولایت پہ آیا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے قرآن کی بات کی ہے کہ قرآن میں ابراہیم کی اولاد کو چنا گیا ہے. لوگوں نے حسد کیا, ام یحسدون الناس, اللہ نے لوگوں نے حسد کیا کہ اب بنی ہاشم کو امامت نبوت تو مل گئی ہے, خلافت نہیں ملنی چاہیے. اللہ نے کہا تم حسد کرتے ہو, ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب بھی دی, نبوت بھی دی, حکمت بھی دی, تم نئے طریقے سے آ گئے ہو. اب یہ انشاءاللہ قاری صاحب ثابت کریں گے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت منصوص من اللہ ہے, اور میں ثابت کروں گا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت نہ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے ہے نہ قرآن سے ہے, بلکہ یہ ایکسیڈنٹلی معاملہ ہوا ہے. انشاءاللہ وہ ثابت کر کے اللہ کے فضل و کرم سے میں چاہوں گا. پانی پی لو. بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے نا, بھی اللہ نے انی جاعلک للناس اماما, تو اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے امام بنا رہا ہوں انسانیت کے لیے, لوگوں کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے یہ کہا ومن ذریتی, اور میری اولاد میں سے بھی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ظالموں کو میں نہیں بناؤں گا, باقیوں کو امام بناؤں گا. اور یہ امامت کی سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ امام بنتے آ رہے ہیں. میں یہ اس سے پوچھنا چاہتا ہوں, ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے کیا صدیق اکبر نہیں ہے؟ ان کے خاندان سے نکال دے. اگر صدیق اس کے خاندان کا نہیں ہے تو پھر امامت نہیں بنتی, اگر ان کے خاندان کا ہے تو پھر امامت ہے. کیونکہ مشرکین مکہ یہ جو سارا خاندان ہے یہ تو اسماعیل السلام کی آل سے ہے. میرا صدیق اکبر تو ہے ابراہیمی, اور میرا ابراہیم کی اولاد کا صدیق ہے. فاروق بھی میرا ابراہیم کا ہے, عثمان بھی میرے ابراہیم کا ہے, علی بھی میرے ابراہیم کا ہے, صدیق بھی میرے ابراہیم کا ہے. پھر تو سب کی امامت حق ہے. تو پھر رب نے جو یہ تقسیم کی ہے یہ عمر کے مطابق, پہلے اب صدیق کی عمر بھی 63 سال, فاروق کی عمر بھی 63 سال, علی المرتضی فاتح خیبر کی عمر بھی 63 سال. لیکن جیسے رب ان کو ان کے مقام کے مطابق, عمر کے مطابق ان کو دیتا گیا. دوسری بات یہ ہے, ٹھیک ہے حضرت علی المرتضی امامت کے لائق ہیں اور امامت ملی ہے الحمدللہ جو ان کا مقام تھا. پھر ان کے گھر کی دلیل کیا ہے؟ ایک مرتبہ یہ حدیث بخاری کے میرے سامنے کھلی ہے. حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان قال حدثنا جامع بن ابی راشد قال حدثنا ابو یعلا عن محمد بن الحنفیہ قال قلت لابی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری رحمہ اللہ یہ روایت لاتے ہیں, حدیث نمبر ہے 3671 کہ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا, کہا ہم کو سفیان ثوری نے خبر دی, کہا ہم سے جامع بن ابی راشد نے بیان کیا, کہا ہم سے ابو یعلا نے بیان کیا, ان سے محمد بن حنفیہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد علی المرتضی, وہ علی المرتضی جس کو میرے نبی نے مولا کہا, اسی سے کہا. کس نے کہا؟ محمد بن حنفیہ. یہ محمد بن حنفیہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں, حنفیہ کی اولاد میں سے. یہ حنفیہ ان کی ماں کا نام ہے. یہ بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے, کیا پوچھ رہا ہے کہ میں نے پوچھا کل, تو میں نے کہا لے ابھی اپنے باپ کے لیے ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ابا جان اے فاتح خیبر, اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل صحابی کون ہے؟ امت میں سب سے افضل کون ہے؟ افضل کون ہے جو آگے جا سکے؟ تو کس نے بتایا؟ حضرت علی المرتضی نے کہا قال ابو بکر. کیا کہا؟ قال ابو بکر. کس نے کہا؟ میرے بھائی نے نہیں کہا, میں نے نہیں کہا, میرے شاگردوں نے نہیں کہا, میرے اساتذہ نے نہیں کہا, میری جماعت نے نہیں کہا, امام بخاری نے نہیں کہا. کس نے کہا؟ جس بارے میں کہہ رہے ہیں اسی نے شہادت دی. کیا کہا؟ قال ابو بکر. اللہ کے رسول کے بعد امت میں جس کا مقام ہے, جس کا درجہ ہے, جس کی فضیلت ہے, جس کو رب نے مقام بخشا ہے, وہ کون ہے؟ ابو بکر. پھر محمد بن حنفیہ کہتے ہیں اے ابو جان اس کے بعد ثم من, پھر کون ہے؟ تو اللہ کے رسول, پھر اللہ کے حضرت علی المرتضی کہتے ہیں ثم عمر, ثم عمر. وہ ابو بکر کے بعد تو حضرت علی المرتضی تو چوتھے نمبر پہ, حضرت علی کہہ رہے ہیں پھر بھی میرا نمبر نہیں ہے دوسرا, پھر عمر کا نمبر ہے. ابو بکر کے بعد ثم عمر. آگے
محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خطرہ محسوس ہوا، اب میں نے اگر پوچھا نا بھی ثم من پھر کون ہے تو آپ عثمان کا نام لیں گے، میں نے سوال کا انداز ہی تبدیل کر دیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں وَخَشِیتُ أَن يَقُولَ، میں نے خطرہ محسوس کیا، مجھے اس کا اندیشہ ہوا کہ اب میں نے پوچھا تو اس کے بعد کہیں گے عثمان، تو پھر میں نے کہا کول، تو میں نے کہا ثم انتا، پھر تو تم ہو، پھر تو تم ہو۔ تو اللہ کے رسول کے صحابی رسول حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں ما انا الا رجل من المسلمین، اس کے بعد آپ ہیں، یہ سن کر بولے، کہا میں تو صرف عام مسلمانوں کی جماعت کا ایک شخص ہوں۔ ان کی عاجزی تھی، ان کی انکساری تھی، وہ ان کی اپنی عاجزی، میں ان کی عاجزی پہ قربان جاؤں، لیکن ہم غلو تکلف کریں تو ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب آ گیا، ان کی امامت والا، کیونکہ صدیق بھی انہی کی ذریت میں سے ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران، یہ آل ابراہیم میں میرا صدیق بھی ہے، آل ابراہیم میں میرا فاروق بھی ہے، آل ابراہیم میں میرا عثمان بھی ہے، آل ابراہیم میں میرا علی بھی ہے، آل ابراہیم میں میرا حسن بھی ہے، آل ابراہیم میں میرا حسین بھی ہے، آل ابراہیم میں امیر معاویہ بھی ہے، آل ابراہیم میں یزید بھی ہے، آل ابراہیم میں بنو امیہ سارے، آل ابراہیم میں بنو عباسیہ سارے، آل ابراہیم میں امام حسن عسکری، امام تقی، امام نقی، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، جتنے حتیٰ کہ قیامت کے قریب امام مہدی آئیں گے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، میرے بھائی کا بھی عقیدہ ہے، وہ بھی آل ابراہیم میں ہوں گے، اس پر تو ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، نص جو حدیث میں نے پیش کی، نہ اللہ کو اعتراض ہے میرے صدیق کی خلافت پر، نہ مومنوں کو اعتراض ہوگا صدیق کی خلافت پر، اس حدیث کا جواب دیں۔ پھر اللہ کے رسول نے جب یہ بات کہہ دی، پھر آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ انشاءاللہ جو باتیں کر رہے ہیں تمام باتوں کا جواب دینے کے بغیر یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ انہوں نے بات کی ہے کہ حضرت محمد ابن حنفیہ، میں اہل بیت کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میں غلام ہوں ان کا اللہ کے فضل و کرم سے، میری جان قربان ہے، میری نسلیں قربان ہیں ان پر۔ محمد ابن حنفیہ کو میں نہیں جانتا، میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ محمد ابن حنفیہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون ہے، حضرت علی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کون ہے افضل، تو انہوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق۔ پہلی دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب عام صحابہ کرام کے فضائل کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے، اس میں اہل بیت موجود نہیں ہوتے۔ اہل بیت کا سٹیٹس ہی علیحدہ ہے، امام علی کا سٹیٹس ہی علیحدہ ہے، ان کا رتبہ ہی علیحدہ ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے صحیح مسلم میں جب قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس آیت کے نزول کے بعد امام علی کو، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، حضرت حسن و حسین کو اپنی یا ایھا المزمل و مدثر والی کملی کے نیچے لے کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ میں بتا رہا ہوں یہ جو چار میری چادر کے نیچے ہے، پوری کائنات کے سارے صحابہ جمع ہو کے ان کے قدموں کے نیچے لگنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ رحمت کی چادر کے نیچے آ گئے ہیں۔ پاس میری ماں ام سلمہ تشریف فرما تھی، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر کیا میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ فرمایا نہیں، انتی علی الخیر، ہے تو بھی خیر پہ، لیکن اس چادر کے نیچے تیرا مقام نہیں ہے، اس کے نیچے مقام علی کا ہے، اس کے نیچے مقام میری بیٹی سیدہ زہرا کا ہے، اس کے نیچے مقام میرے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کا ہے۔ اب بات یہ آ گئی کہ حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق افضل ہیں۔ میں نے پوچھتا ہوں صحیح بخاری میں جگہ جگہ پہ روایت آئی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تفضلوا منی، مجھے فضیلت نہ دینا، یونس ابن متا پہ بھی فضیلت نہ دینا، مجھے یونس بن متا حضرت یونس علیہ السلام ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے پکڑ کی تھی، وہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی قوم کو چھوڑ کے نکلے، وہ سب سے انبیاء میں بڑے افضل ہیں، لیکن ان پر اللہ نے عتاب کیا تھا، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متا پر بھی فضیلت نہیں دینی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے پیغمبر یونس ابن متا سے بھی افضل نہیں ہے؟ نہیں، وہ ان کی عاجزی ہے، وہ ان کی انکساری ہے۔ فرمایا مجھے کسی پر فضیلت نہ دو۔ یہ جو نیک بندہ ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا یہی اس کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، وہ خود کو بڑا نہیں کہتا، وہ بڑا خود کو نہیں کہتا، اسے لوگ بڑا کہتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں انا رجل، میں تو ایک بندہ ہوں، میں تو ایک عام بندہ ہوں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اندر کے تقوی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، پرہیزگاری کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، وگرنہ مجھے جواب دے کے انشاءاللہ یہ آگے ٹریں گے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہیں یونس ابن متا پر بھی فضیلت
اجازت نہیں دینی تو اس کا جواب دیں گے کیا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یونس ابن متی سے بھی مفضول ہیں، کم ہیں؟ بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر تمام کائنات کے انبیاء سے افضل ہیں۔ یہ جو جواب ان کا اس حدیث کے بارے میں ہوگا وہی جواب میرا امام علی کے اس قول کے بارے میں ہوگا کہ امام علی کی یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، وگرنہ حضرت علی ایک طرف میں غزوہ خندق کی بات بتا دیتا ہوں، میں آپ کو انشاءاللہ الرحمن غزوہ خندق کی بات بتاتا ہوں۔ جب 3000 صحابہ کرام کا لشکر موجود ہے، عمر بن عبد ود، انہیں پتہ ہے ہر حدیث کا، عمر بن عبد ود جس کا یہ انکار کریں گے اس پر میں بات کروں گا، جب کہیں گے یہ نہیں ہے اس پر میں بات کروں گا۔ عمر بن عبد ود اس نے خندق کراس کی اور ادھر آ گیا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو کہنے لگا آؤ جس میں غیرت ہے، جس میں اسلام کی غیرت، آؤ میرے ساتھ لڑو۔ تو تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ کوئی نہیں اٹھ رہا، سب شجاع ہیں، سب